أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ محترم سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے پروگرام میں میں ایک نئی چیز آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں، اور یہ نئی چیز یہ ہے کہ مملکت سعودیہ عربیہ میں رہنے والے ہمارے احباب، ہمارے اخوان مکتب توعیت الجالیات حائل کی دعوتی سرگرمیوں سے اور یہاں پر جو دعات اللہ کی راہ میں دعوت دین میں مشغول ہیں اور دنیا کے وسائل اور ذرائع
کو بروئے کار لا کر دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی صدا مکتب جالیات حائل، اسلامک سینٹر حائل کی آواز صرف مملکت سعودیہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ رہی ہے، اور اس کی آواز سے اور اس کی دعوت سے جو آڈیوز اور ویڈیوز کیسٹوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتی ہیں، لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سارے ہمارے احباب ہمارے نام کے خطوط بھی روانہ کرتے ہیں، فیکسات بھی آتے ہیں، ٹیلی فونز بھی آتے ہیں، خطوط بھی آتے ہیں۔ فون کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے جوابات تو میں فون پر اسی وقت دے دیتا ہوں، یا جو نہیں معلومات ہوتی ہیں تو ان سے معذرت چاہ کر کے پھر دوبارہ فون کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ فیکس کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ان کے فیکس نمبر موجود ہیں تو میں فوری طور پر یا ہفتہ 10 دن کے بعد موقع نکال کر اس کے جوابات دے دیتا ہوں۔ لیکن جو خطوط ڈاک کے ذریعے آتے ہیں سعودیہ سے یا ہندوستان سے یا پاکستان سے یا دبئی سے، ابو ظبی سے یا خلیج سے، بہت سارے خطوط آتے ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے یقین مانے میرے پاس وقت نہیں رہتا ہے۔ میں موضوعات اپنے پروگراموں کی ترتیب اور مختلف دعوتی پروگراموں اور سرگرمیوں کی وجہ سے کافی بزی رہتا ہوں، کافی مشغول رہتا ہوں۔ تقریباً سینکڑوں خطوط ہیں اس طرح کے جو ہمارے احباب اخوان نے بھیجے ہیں، اور اس میں بھی سوالات ہیں، ان کی حوصلہ افزا گفتگو ہیں، اور کچھ ایسے بھی خطوط ہیں جن میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی ہیں۔ تو اس تعلق سے میں نے بہت کوشش کی کہ میں بیٹھوں اور جواب لکھوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ملتا ہے آفس میں یا گھر پہ کہ میں ان کے جوابات بیٹھ کر کے لکھوں۔ میں اکیلا اور تنہا آدمی ہوں، پورے پروگرام کے لیے، تقریروں کے لیے تیاری کرنا، کتابیں اور حوالے دیکھنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے دعویٰ سینٹر حائل کے ڈائریکٹر جناب عبدالعزیز ابراہیم العجیمی سے ہمارا مشورہ ہوا، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات اور بڑی اچھا فکرہ انہوں نے دیا، اور ایک تجویز انہوں نے رکھی، اور بڑی اچھی تجویز تھی کہ آپ ایسا کریں کہ جو خطوط آتے ہیں ان خطوط میں جو سوالات ہوتے ہیں یا ان کے جو جوابات ہیں، کسی کے صرف حال چال معلوم کرنے کے ہوتے ہیں، تو انہیں آپ ایسا کریں کیسٹوں کے اندر بھر کر کے لوگوں تک پہنچائیں، اور ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں آپ کے تقریباً 20-25 خطوط کے جوابات مکمل ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سے آپ جتنے بھی خطوط آئے ہیں آپ اس کو مہینے میں ایک پروگرام کر کے اور ان سوالات کے جوابات بھی دے دیں، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے، اور وہ اس نے جنہوں نے خط بھیجا ہے انہوں نے اگر 2-3 سوال کیے ہیں اور انہیں کیسٹ میں سوالات کے جوابات دیے جائیں تو 10-15-20 کے سوالات کے جوابات انہیں مل جائیں گے، اور اس کی ذمہ داری دعویٰ سینٹر کے اوپر ہے کہ وہ کیسٹیں انشاءاللہ تعالی ان کی خدمت میں ان کے پتوں پر بھیج دی جائیں گی سوالات کی۔ تو مجھے بھی یہ تجویز بڑی اچھی لگی، اور میں نے سوچا صحیح بات ہے کہ اپنے پروگرام کے اخیر میں سوالات و جوابات تو ہوتے ہی ہیں، چلو اسی بہانے ان خطوط کا بھی، وہ خطوط جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے جوابات ہم نام بنام، یوں سمجھیے ان کے نام پیغام کی شکل میں ہم دے دیں گے۔ تو آج میں نے اپنے بہت سارے خطوط چھانٹنا شروع کیے، ان میں سے چند خطوط جو مختلف تاریخوں میں، یعنی 2-2 سال پرانے خط ہیں، میں نے ان کے جوابات نہیں دے پائے ہیں، اور میں اپنے ان اخوان سے معذرت چاہتا ہوں جو لوگ بھیجتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ تعالی ان سب کے خطوط کے جوابات میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا، بھلے وہ کیسٹوں کے ذریعے ہی ہو انشاءاللہ تبارک تعالی۔ تو اسی نہج پر میں نے آج کے اس پروگرام کو سیٹ کیا، اور چونکہ سوال جواب کا پروگرام تھا بھی تو میں نے سوچا کہ میں وہی خطوط لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے میں اپنے ان اخوان کے سوالات کا جواب جو ان کے جوابات میں دوں۔ اور ان خطوط میں بڑی عجیب و غریب باتیں بھی ہیں، لوگوں کی اپنی تفصیلات بھی ہیں، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور حوصلہ ملتا ہے، اور سامعین بھی اس سے فائدہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اٹھائیں گے۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ میں بلا کسی ترتیب کے جو بھی خط سامنے آیا ہے میں نے اس طرح سے اٹھایا ہے، اور میں پڑھ کر کے تفصیلات اس کے جوابات میں آپ کی خدمت میں بھی دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور
پرچیاں ادھر رکھی ہوئی ہیں بیگ میں، آپ اسے بھی تقسیم کر دیں. آپ لوگ بھی ذہن میں جو کچھ سوال آئیں انہیں آپ لکھیں اور لکھ کے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسے اگلی مجلس میں یا موقع ملا تو اسی مجلس میں اس کے جوابات بھی دینے کی ہم کوشش کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. آج ہی کے خط سے شروع کرتے ہیں. آج ہی ہمارے ایک بھائی کا خط آیا ہے، محمد ایوب صاحب ہیں، اور 6/7/99 بروز منگل کو انہوں نے خط لکھا ہے، اور آج میرے پاس آج کی ڈاک سے ان کا خط پہنچا ہے، اور بڑا پیارا خط ہے ان کا. لکھتے ہیں کہ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلام کے ہم خیریت سے ہیں، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میں ایک خط لکھا تھا جس میں کچھ سوال تھے، ان سب کے جوابات آپ لکھ کر بھیجے تو میں بڑا خوش ہوا. یہ اتفاقی بات ہے، میں نے لکھ دیا ہوگا، لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں میں لکھنے کی، لیکن موقع نہیں ملتا. بہرحال ابھی میرے پاس کچھ سوال اور ہیں جس کو آپ ہی حل کر سکتے ہیں. اب سوچیں، اب ایک سوال کا جواب ان کے پاس گیا، لیکن پھر انہوں نے دوسرے سوال بھیج دیے. بہرحال تو بھائی میرے، میں آپ کے جوابات دے رہا ہوں اور کیسیٹی کے ذریعے سے، اور آپ اسے سنیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. لکھتے ہیں کہ مجھے امید ہو گئی ہے کہ آپ ضرور ہماری مشکل کو آسان کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر سالی سے زنا ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نے اس سوال کو سن کر سوچا آپ سے ہی حل ہو سکتا ہے. میرے بھائی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کوئی غلط، اولاً زنا ہے یہ تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام کام کرنے سے ایک حلال چیز پر اثر نہیں پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حدیث بھی ہے، اگر حرام کام کرنے سے حلال چیز کے اوپر اثر نہیں پڑتا. اگر کسی نے سالی سے زنا کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. جس نے بھی یہ بات کہی ہے اس نے غلط کہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے حدیث بھی ہے کہ اگر زنا اگر کسی آدمی سے، اس کی بہن سے، یا حرام چیز، حرام جو عورتیں حرام ہیں، اگر ان سے زنا کر لیا تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کی بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا. تو جس نے بھی یہ بات آپ سے کہی ہے اس نے غلط کہی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ابھی 15 سال کا ہو گیا ہے، تو کیا ابھی بھی عقیقہ کرتے وقت اس کے سر کے بال اتار کر سونے یا چاندی یا اس کے برابر صدقہ دینا ہوگا؟ اور کیا گائے بیل بھی عقیقے میں استعمال ہو سکتا ہے جبکہ ان چیزوں میں 7 نام ہوتا ہے؟ میرے بھائی دیکھیں، عقیقے کی جو مدت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن مقرر فرمائی ہے کہ عقیقہ 7ویں دن کیا جائے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہیں دی اور آپ نے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا تو پھر اب وہ چیز ختم ہو گئی، اب آپ کو عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا احادیث میں بھی اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. 2 حدیثیں اور بھی ہیں، ایک 14 تاریخ کی اور 21 تاریخ کی، بہرحال وہ ضعیف روایتیں ہیں، تو اس لیے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. دوسری بات، عقیقے کے اندر گائے یا بیل کے تعلق سے جو آپ نے پوچھا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گائے بھی آپ عقیقے میں دے سکتے ہیں، بیل بھی. تو جان کے بدلے جان ہے، جان کے بدلے جان ہے. قربانی، آپ اس کے اوپر قربانی کے اوپر آپ عقیقے کو قیاس نہیں کر سکتے. عقیقے کے قربانی کے اندر گائے یا بیل کے اندر 7 حصے لگ سکتے ہیں، لیکن عقیقے کے اندر اگر آپ کو دینا ہے تو ایک جان کے بدلے میں آپ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ گائے ہے تو ایک جان دیں، بیل ہے تو ایک جان کے بدلے میں. یہ نہیں کہ 7 آدمیوں کے عقیقے آپ ایک گائے یا ایک بیل میں کر دیں، یہ درست نہیں ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مرتا ہے تو اگر ناپاکی میں مرتا ہے تو شیطان ہو جاتا ہے، اور جس کے اوپر کھیلتا ہے تو وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. آدمی ہو سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں، جنبی کی حالت میں بیوی سے مصری کیا ہو اور اس کی موت اسی وقت ہو گئی ہو، یا آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو پیشاب یا پیخانے جاری ہو جاتے ہیں تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی اس کو موت آ سکتی ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو ناپاکی کی حالت میں شیطان ہو جاتا ہے، غلط بات ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روحیں فرشتے نکالتے ہیں، اور وہ نیک روحیں ہوتی ہیں تو انہیں وہ علیین میں لے جاتے ہیں، اور اگر بد روحیں، بری روحیں ہوتی ہیں، مشرک کی، بدعتی کی یا کافر کی، تو وہ اسے سجین میں لے جا کر کے قید کر دیتے ہیں.
روحوں کا جو تعلق ہے کہ وہ شیطان ہو جاتی ہیں، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ شیطان ہو گیا یا کچھ ہے، تو یہ تمام سب غیر مسلمانہ، غیر مسلم ہندو کافروں سے آئی ہوئی یہ فکریں ہیں، یا جو فلمیں خبیث لوگ بنا بنا کر کے معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں، روحیں بھٹک رہی ہیں، آوازیں دے رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، تو یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ روحیں دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہیں، ایک دفعہ چلی گئیں تو پھر وہ سجین میں قید ہو جاتی ہیں، اگر بد ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں، اور اچھی ہوتی ہیں تو وہ علین میں ہوتی ہیں، تو نہ انہیں اللہ کے عذاب سے فرصت ملتی ہے کہ وہ دنیا میں آئیں، اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں تو انہیں اللہ کی نعمتوں سے انہیں فرصت نہیں ملتی ہے کہ وہ دنیا میں آئیں اور یہاں گنہگار لوگوں کے اندر وہ پھریں، تو یہ تصور غلط ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہندو کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کوشش کریں، ہندو غیر مسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ، اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ انما المشرکون نجس، المشرکین جو ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تو اس تعلق سے آپ پرہیز کریں۔ لیکن اگر کھا لیں آپ تو کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے۔ نجس کا مطلب جو پاکی ناپاک ہے تو وہ قلبی طور پر اپنے دل سے ناپاک ہے، نہ کہ وہ جسمانی طور پر اگر وہ پاک و صاف رہتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، تو ایسا مطلب نہیں کہ وہ جسمانی طور پہ بھی ناپاک ہے، تو اس کا دل نجس ضرور ہے لیکن اس کا جسم نجس نہیں ہے اگر وہ نہاتا دھوتا ہے اور پاک صاف رہتا ہے۔ تو آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ آپ کسی کافر کے ساتھ کھائیں اور اس ایک ہی پلیٹ میں کھائیں اور پئیں، بلکہ آپ اپنے پلیٹ کو، اپنے گلاس کو الگ رکھیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین ایک بیل کے سینگ پر یعنی اس کے سہارے روکی گئی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ قصص الانبیاء میں لکھا ہے۔ دیکھیں، زمین جو ہے نا، جو تصور ہمارے ہاں بوڑھی امائیں بتاتی ہیں کہ زمین بیل کے یا گائے کی سینگ پر ہے، تو جب وہ تھر تھراتی ہے تو زلزلے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو کہانیاں قصص الانبیاء اصل میں قصص الانبیاء جو ہمارے ہاں یعنی مٹتی ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اسے دین سمجھتے ہیں، یہ یہودیوں نے اسے ترتیب دی ہے۔ یہ بات آپ سوچ لیں، قصص الانبیاء یہودیوں نے ترتیب دی ہے اور انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور خرافات قسم کی باتیں اور واقعات، نبیوں کی طرف سے بری بری باتیں بھی انہوں نے اس کے اندر منسوب کی ہیں، اس لیے وہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو حوالے یا دلیل میں پیش کیے جا سکیں۔ اور اس طرح کے واقعات سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ زمین کو اللہ نے گائے یا بیل کی سینگ پہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی میرے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایسی کوئی بات بتلائی، تو ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ گائے یا بیل کی سینگ پر زمین رکی ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تمام سب خرافاتی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا انڈیا میں گھر کہاں ہے، اور کبھی گھر یعنی اپنے وطن جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر جاتے ہیں تو کب جاتے ہیں تاکہ کبھی ملاقات بھی کر سکوں۔ دیکھیں، انڈیا میں میرا گھر ہے، میں یو پی کا رہنے والا ہوں اور سدھارتھ نگر میرا ضلع ہے، اور باقی میں اپنے وطن جاتا ہوں یا نہیں، بے شک میں جاتا رہتا ہوں اور موقع ملتا ہے تو جاتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ میں کب جاتا ہوں، تو اگر ملاقات کرنا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی آئیں گے ہندوستان تو پھر وہاں ملاقات ہو جائے گی، پتہ آپ کو چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جہاں بھی رہیں گے پتہ چلائیں گے انشاءاللہ، ضرور چلے گا پتہ کہ میں کہاں ہوں۔ اچھا ہاں، تو یہ سب سوال ہیں، مجھے امید ہے آپ اس کا جواب انشاءاللہ ضرور بھیجیں گے، باقی سب خیریت ہے، خط لکھنے میں جو غلطی ہو معاف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ایک اور چاہنے والا محمد ایوب، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے محمد ایوب صاحب، اور یہ آپ کے خط کا جواب رہا۔ ہاں اچھا، پیچھے بھی انہوں نے کچھ بات لکھی ہے۔ ہاں، تو عقیقے میں لکھنا کہ ایک بچہ پر بکرا کتنا ہے، لوگ کہتے ہیں 2 ہے، تو یقیناً اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ہیں، اور اگر لڑکی ہے میرے بھائی تو 1 بکری یا بکرا کافی ہے۔ اور کیا قربانی کی طرح اسے بھی کرنا ہوتا ہے؟ قربانی کی طرح مطلب یعنی آپ، میں نہیں سمجھ سکا کہ قربانی کی طرح اسے بھی کرنا ہوتا ہے، مطلب یعنی آپ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کریں اور قربانی کی طرح جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں ایسے آپ اس کو ذبح کریں۔ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ابھی میں شرک سے باہر آیا ہوں، اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے، یہ شیعہ کی اولاد اعلیٰ حضرت جس کو کہتے ہیں اسی کی پیروی کرتا تھا میں، نعوذ باللہ۔ تو بھئی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ سیدھے راہ پہ آئے
اور ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اس طرح سے شیعوں کی کتابیں پڑھ کے یا اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے کچھ شیعہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں یقیناً، اور وہ لوگ وہی ہندوؤں کافروں کی اور دوسرے باطل مذہبوں اور دینوں کی باتوں کو انہوں نے اسلام کے رنگ کر کے عوام الناس میں پھیلانا شروع کیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آپ، اور اللہ سے دعا کریں اپنے تمام بھائیوں کے لیے بھی کہ ایسے نہ جانے کتنے ہمارے بھائی ہیں جو بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راہ پہ کی ہدایت عطا فرمائی ہے. تو یہ رہا آپ کا خط. اب ہم دوسرے خط کی طرف آتے ہیں. یہ ایک 28/2/1420 وادی الدواسر ایک صاحب نے خط لکھا ہے کہ مکرمی ربانی صاحب سلام مسلوم، بعد عرض یہ ہے کہ اپنے ایک دوست کے واسطے سے نور بشر کے موضوع کی کیسٹیں سننے کو ملی. یہ بحث ایک مرتبہ ہندوستان میں بھی سننے کو ملی تھی، لیکن اسی بحث میں ذلی بروزی کے الفاظ بھی سنے تھے، لیکن کم عمری اور ذہن کی ناپختگی کے سبب علاوہ الفاظ کے مفہوم کچھ بھی یاد نہیں رہا. لیکن آج دوسری بار اس موضوع پر آپ کی تقریر مع دلائل اور الزامی جواب کے کافی مفید اور دلچسپ ثابت ہوئی. بروقت تقاضا یہ ہے کہ ذلی بروزی پر ایک روشنی بذریعہ تحریر ڈال دیں تو اپنی تشنگی دور ہو. واقعی آپ کی تقریر بڑی دلچسپ اور معلومات افزا ہے. اب ایک تجسس جاگتا ہے کہ آپ کا پیارا اس میں گرامی کیا ہے، آپ کا وطن عزیز کہاں ہے. یہ تو یقینی ہے کہ آپ ہندوستان کے ہیں، لیکن ضلع اور گاؤں کون سا ہے، پھر آپ کی ابتدائی اور متوسط تعلیم کہاں سے ملی اور سند فراغت کہاں سے حاصل کی ہے. امید کی میری یہ معمولی سی خواہش پر شبنم نہ پڑنے دیں گے. دراصل آپ کے بیان اور طریقے استدلال سے ایک غائبانہ سی محبت ہو گئی ہے. بنا بنی زحمت دے رہا ہوں، شاید اپنے ہی گھرانے اور علاقے کے ہوں اور استفادے کی مضبوط راہ کھل سکے. امید کی مزاج بخیر ہوں گے. والسلام علیکم. خیر اندیش شمس، وادی الدواسر. میرے عزیز بھائی، جہاں تک تحریر کی بات ہے تو تحریر تو بہرحال مشکل ہو جائے گی، اور تحریر اگر صحیح جواب دینا ہوتا تو میں آپ کو جو ہے کیسٹ کے ذریعے جواب نہ دیتا بھائی شمس صاحب. تو ذلی اور بروزی کے تعلق سے میں نے پچھلے لیکچر میں مختصر سی گفتگو میں نے ایک لیکچر میں بتلائی ہے، اور اس کا نام ہے قادیانی ہی کافر کیوں. قادیانی ہی کافر کیوں. یہ 2 کیسٹیں ہیں، ویڈیو کیسٹیں ہیں. میں نے اس میں ذلی اور بروزی کے اوپر مفصل روشنی ڈالی ہے، اور اس کا مختصر سا میں جواب یہاں پر میں یہ بھی دے دوں کہ ذلی اور بروزی، ذل کہتے ہیں عکس کو، ذل کہتے ہیں عکس کو، یعنی صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے. اسی طرح بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو. تو بروز، ذل کہتے ہیں عکس کو، یعنی صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ان کا مرید، کوئی بھی پیر کا مرید محنت اور جد و جہد اور مشقت کر کے اپنے اندر اپنے پیر کے کمالات اور ان کے صفات حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے مزید جد و جہد کر کے آدمی نبیوں کے بھی کمالات اور صفات کو حاصل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، یا فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، فنا فی اولیاء ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ اسلام کے اندر حرام ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اور بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، جیسے کہ بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو. یہ عقیدہ صوفیوں کا اس تعلق سے یہ ہے کہ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے کمالات اور ان کے صفات کی سیر اولیاء کو کرائی جاتی ہے، تو پھر ان کے اندر جو ہے نبیوں اور ان کے صفات، ان کے کمالات ان کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. تو چنانچہ کوئی ولی جو ہے وہ بروز ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، کوئی بروز ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کوئی بروز ہوتا ہے نوح علیہ السلام کا، کوئی بروز ہوتا ہے یعنی دیگر انبیاء کا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مطلب اس طرح سے بروز ہوتا ہے، یعنی وہ وہی ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نے بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی ذلی بروزی محمد ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی وہ ہوں، میں ہوں. اسی طرح شبلی نے بھی، جو ہمارے یہاں مشہور ہیں شبلی، بہت بڑے صوفی ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی. اسی طرح بہت سارے صوفیوں نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں، یا لوگوں نے تو خدائی دعوے کیے ہیں. تو یہ ذلی اور بروزی کی تھوڑی سی تفصیل رہی ہے.
بقیہ تفصیلات آپ کو اگر معلوم کرنی ہے تو قادیانی ہی کافر کیوں، اس کی 2 ویڈیو کیسٹوں، انشاءاللہ اس کی آڈیو بھی آئیں گی، آپ اسے سماعت کر لیں۔ میرا نام سید معراج ربانی ہے اور میرا وطن ہندوستان ہے اور میرا ضلع سدھارتھ نگر ہے، اور میری ابتدائی تعلیم جو ہوئی ہے وہ بریلویوں کے ایک ادارے میں ہوئی ہے، اور پہلے ابتدائی شروعات تو میں نے گاؤں پہ حاصل کی ہے جو یقیناً بریلویوں کا گاؤں تھا، اور تقریباً 100% 100% سارے کے سارے وہی بریلوی تھے، یعنی مشرک اور بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ۔ اور پھر مزید تعلیمات کے لیے میں اپنے ہی گاؤں سے قریب ہی ایک گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے گیا، اور نام لینا اس کا بتلانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ بہرحال میں نے وہاں بریلویوں کے مدرسے میں 6-8 سال تک میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں اشرفیہ مبارک پور، وہاں نے میں جو بریلویوں کا بہت بڑی یونیورسٹی ہے، میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور میں دہلی گیا، اور دہلی میں نے فضیلت الشیخ عبدالحمید رحمانی جو معہد التعلیم الاسلامی انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن دہلی کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، میں نے وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں جنت دے، اور ان کی جد و جہد اور ان کی محنتوں کا صلہ اللہ تعالیٰ دے۔ ان کی کوششوں محنتوں کیا، ان کی تعلیمات سے میں نے قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کی، اور اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور میں نے شرک اور بدعات اور اندھی تقلیدیں اور یہ تمام سب چیزیں ترک کی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے مطلب مختلف اداروں میں نے مدرسہ عبدالرب ہیملٹن روڈ کشمیری گیٹ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، میں نے وہاں بھی تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے بھی میں نے سند فراغت لی۔ پھر مدرسہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر ہے، وہاں سے بھی میں نے تعلیم حاصل کی، وہاں سے بھی سند فراغت لی۔ پھر اس کے بعد مونات بھنجن جامعہ عصریہ دارالحدیث مونات بھنجن میں وہاں گیا، اور میں نے وہاں سے بھی آخری سند حاصل کی، اور پھر اسی سرٹیفکیٹ پر مدینہ یونیورسٹی کے اندر میرا داخلہ ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 سال تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد سے پھر حائل دعویٰ سینٹر ہی کے اندر میں لگ گیا، اور آج تک اسی کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور باقی یہی تمام سب معلومات تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے خط بھیجا، اللہ تعالیٰ، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط بھیجتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا جناب، یہ تو بڑا لمبا خط لگ رہا ہے۔ یہ جناب کون ہیں؟ نعیم آرٹسٹ اونیزا سے ہمارے نعیم آرٹسٹ صاحب ہیں، کوئی ہے نا، انہوں نے خط بھیجا ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم محترم جناب معراج ربانی صاحب، السلام علیکم، خیر وعافیت، امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ دیگر ضروری یہ ہے کہ پہلی بار آپ سے بذریعہ لیٹر مخاطب ہونے کا موقع ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنا مختصر سا تعارف کرتے ہوئے اپنی تحریر کو آگے بڑھاؤں۔ میرا نام خواجہ عبد النعیم ہے، میں ہندوستان میں گلبرگہ شریف کا رہنے والا ہوں۔ فی الحال کچھ عرصے سے یہاں اونیزا میں آرٹسٹ کے کام پر آیا ہوا ہوں۔ ویسے اس سے قبل بھی سعودیہ میں کافی عرصہ گزار چکا ہوں اور کئی مقامات پر رہ چکا ہوں، جیسے دمام، الخبر، جبیل، مکہ وغیرہ۔ اور ایک حوالہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہ یہ کہ گلبرگہ والے عبد الرحیم صاحب جو لیڈیز ٹیلر ہیں اور ان کی دکان بریدہ میں ہے، اور وہ بریدہ ہی میں رہتے ہیں، وہ میرے ہم وطن اور ملاقاتی ہیں، اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ آپ کے تعلق سے انہوں نے بہت کچھ بتلائے ہیں، اور آپ کے بیان کی ویڈیو اور آڈیو کیسٹ اکثر دیتے رہتے ہیں، اور کتابیں وغیرہ بھی مطالعہ کے لیے دیتے ہیں۔ آپ کے لیکچرز مختلف موضوع پر سن اور دیکھ چکا ہوں، اس سے میں بے حد متاثر ہوں اور کافی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے قبل چند بدعتی کاموں سے لگاؤ تھا جس سے میں لا علم تھا۔ درگاہوں پر تو میں جایا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی ان سے کوئی حاجت نہیں مانگی۔ البتہ آپ کے کہنے کے عین مطابق کہتا رہا کہ اے صاحب مزار، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ میرے لیے یا میرے حق میں اللہ سے دعا کیجئے کہ فلاں میرا کام یا فلاں میری مشکل حل ہو جائے۔ لیکن آپ کے لیکچر سننے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ عمل بھی شرعی حیثیت سے غلط ہے۔ اب تک لا علمی میں ہوتا رہا، اب انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا۔ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بیان جس سے لا علم تھا، ویسے تو شک تھا کہ بندہ نواز شیعہ ہے، مگر آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، اور ان کی ہی کتاب جوامع الکلم کے حوالے سے بہت کچھ اسلام کے مخالف لکھا گیا ہے، اس سے بھی لا علم تھا، کیونکہ وہ کتاب تو میں دیکھا بھی نہیں۔ انشاءاللہ گلبرگہ جانے کے بعد ضرور اس کتاب کے علاوہ ان کی اور بھی کتابیں دیکھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ بندہ نواز کے شیعہ ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت بتلائیں جس سے ان کے شیعہ ہونے کا پتہ چل سکے۔ بہرکیف میں بھی حقیقت جاننا چاہتا ہوں، امید کی ضرور اس بارے میں مطلع فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، وہ پرلے درجے کا شیعہ تھا، اور ان کی کتاب جوامع الکلم جو ایک زندہ جاوید کتاب ہے، اس کے اندر خود اس نے
بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جس میں شیعیت ٹپکتی ہے، اور وہ یعنی کہیں کہیں تو وہ کھل گیا ہے، لیکن وہ کہیں کہیں یوں ہی لپیٹ کے بات انہوں نے کی ہے، لیکن جہاں کھلے ہیں وہیں سے پتہ چلتا ہے یہ شیعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندہ جاوید چیز جو دیکھنی آپ گلبرگہ کے اگر ہیں تو آپ خود جائیں اور گلبرگہ کے جو صاحب مزار ہیں ان کے دروازے پر جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ کلمہ شیعوں والا کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی اللہ، یہ شیعوں والا کلمہ ہے، انہوں نے آج بھی اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے ماننے والے اگر سنی ہوتے یا اس کے سجادہ نشین اور اس کے بیٹے اور دیگر تو اس کلمے کو مٹا دیتے، یہ شیعوں والا کلمہ وہ نہ لکھتے۔ تو یہ خود ٹھوس ثبوت ہے۔ دوسری کہہ رہے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ دوسری بات، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے چند سوالات پوچھ رہا ہوں، امید کہ آپ اس کا بھی جواب شرعی اعتبار سے دینی روشنی میں بتائیں گے۔ ہاں، اپنے دوستوں اور ملنے والوں کو بتلا کر اس سے چند سوالات پوچھ رہا ہوں، امید کہ آپ اس کا جواب شرعی اعتبار سے دیں گے تاکہ میں بھی اپنے دوستوں اور ملنے والوں کو بتلا کر اس غلط راستے سے نکل کر صحیح اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں۔ آپ سے امید رکھوں گا کہ میرے سوالاتوں کے جوابات دیتے رہیں گے، مختلف موضوع پر آپ سے سوالات کروں گا، یہ جوابات ہندوستان جاتے وقت لے جاؤں گا اور وہاں پر غلط راستوں پر چلنے والوں کو بتلاؤں گا، سمجھاؤں گا اور جہاں تک ہو سکے صحیح راستے پر لانے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ میں رحیم صاحب سے ذکر کیا تھا کہ میں ربانی صاحب کو لیٹر لکھنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ضرور لکھو اور جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، وہ ضرور جواب دیں گے اور لیٹر میں میرا ذکر کرنا اور میری طرف سے ان کو سلام بھی کہنا۔ تو رحیم صاحب، عبد الرحیم صاحب، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس طرح رحیم صاحب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سلام کہتے ہیں۔ باقی حالات اللہ کے ساتھ شکر ہیں، زیادہ کیا لکھوں، لیٹروں کا سلسلہ رہے گا بشرطے کہ آپ جواب دیں۔ تو اب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ نعیم آرٹش عنیزہ۔ نعیم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ مجھ سے تحریری جواب کبھی میں انشاءاللہ دے دوں گا، لیکن اگر نہ دے سکوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ خط بھیجتے رہیں، سوالات بھیجتے رہیں، میں آپ کو کیسٹ میں آپ کو جوابات دیتا رہوں گا اور آپ کے پتے پر آپ طلب کریں گے تو وہ کیسٹ بھی آپ کے پتے پر میں بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ بے فکر رہیں، لیکن سوالات کے سلسلے آپ بند نہ کریں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ سوالات کرتے رہیں۔ بقیہ میری طرف سے اپنے تمام احباب کو جو ہے سلام کہیے گا۔ اچھا جناب، ایک صاحب نے، محمد مصطفیٰ صاحب نے خط بھیجا ہے۔ اچھا، یہ کہاں سے؟ قسیم سے محمد مصطفیٰ صاحب نے خط بھیجا ہے ہندی میں۔ لکھتے ہیں کہ خط مولانا غلام ربانی کے نام، غلام ربانی نہیں، میرا نام معراج ربانی ہے۔ مصطفیٰ صاحب، السلام علیکم، میں اور ہمارے 6 اور ساتھی آپ کے بیان کی کیسٹ سن کر اللہ کے کرم سے دین کے راستے پر آ گئے، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور بہت بڑی خوشی کی یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مصطفیٰ صاحب، ہم لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا کام پہلے مشرکوں والا کام تھا، اس لیے اپنے علم میں اور جانکاری چاہتا ہوں۔ کچھ مسئلہ ہے جسے جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور زندگی بنائے اور ہم جیسے بھٹکے ہوئے کو آپ راستہ بتلائیں، آمین۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے، آمین۔ نمبر 1، شب برات اور معراج کی رات کو ہندوستان میں عبادت کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ عبادت رات کے اس کا کرنا جائز ہے؟ میرے بھائی، شب برات کا کوئی ثبوت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی معراج کی رات کو جشن کرنا یا عبادتیں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ عبادتیں اپنے من سے گڑھی ہوئی ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ جناب ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی گڑھی ہوئی عبادتیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ بدعت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار،
ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے شب برات کے لیے جو لوگ عبادتیں اور گڑھی ہوئی روایتیں بیان کرتے ہیں، کوئی بھی صحیح روایت شب برات کے تعلق سے یا معراج کے تعلق سے نہیں ہے۔ شب برات کے موضوع پر مردوں کی عید میری ایک کیسٹ ہے، آپ اس کو سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید تفصیلات تو اس میں مل سکتی ہیں۔ اچھا جناب، تو یہ پہلے سوال کا جواب رہا۔ نمبر 2، عید میلاد النبی یا 12 وفات منانا جائز ہے؟ یہ بھی بدعت ہے، اور اس موضوع پر میلاد کی حقیقت ابھی پچھلے 2 جمعے میرے خطبے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی سیرت النبی یا میلاد النبی کیسٹ موجود ہے، اسی طرح میلاد النبی چند شبہات اور ان کا ازالہ وہ بھی کیسٹ موجود ہے، اسی طرح سے تاریخ جلوس عید میلاد النبی یہ بھی کیسٹیں موجود ہیں، آپ اس کو سنیں انشاءاللہ، اس کے اندر پوری تفصیلات ہم نے رکھی ہیں، اور یہ بھی بدعت ہے اور سراسر یہ مشرکوں سے لی گئی چیزیں ہیں، اور شریعت میں اس کے لیے کوئی بھی مقام اور کوئی بھی جگہ موجود نہیں۔ نمبر 3، اسلام کی روح سے اجتماع جو ابھی بمبئی میں ہوا تھا ہونا جائز ہے؟ اسلام کی روح سے اجتماع، دیکھیں اجتماع اگر قرآن و سنت کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہوتا ہے تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو جمع کر کے دین اسلام کی بات بتلاتے تھے، قرآن و سنت کی بات بتلاتے تھے، لیکن اگر اجتماع شر اور شرک اور بدعت اور خرافات اور خود بنائے ہوئے عبادات اور خود گڑھی ہوئی گڑھے ہوئے طور اور طریقے اور چلے یا گشت یا نام لکھا کر کے 3 مہینے 4 مہینے 2 مہینے کے لیے ان سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ سراسر ایسے اجتماعات حرام ہیں، باطل ہیں، فاسد ہیں، اور ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے علم حاصل کریں قرآن و سنت کا اور پھر وہ دعوت و تبلیغ کریں۔ تو میرے عزیز، اس طرح کے اجتماعات جو ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں اور دعوے کیے جاتے ہیں، یہاں 20 لاکھ جمع ہوئے، وہاں 30 لاکھ جمع ہوئے، تو ان اجتماعات میں ہم نہیں کہتے کہ نماز کا نام نہیں لیا جاتا، ایمان کا نام نہیں لیا جاتا، روزے کا نام نہیں لیا جاتا، سب کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ان کی تشریحات، ان کی جو تفصیلات ہیں، اپنے مذہب بنائے ہوئے گھریلو مذہب کے طور اور طریقے سے انہیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ اور تبلیغی جماعت کے تعلق سے آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ بمبئی میں جو اجتماع ہوا تھا، ظاہر ہے یہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے ہوا تھا، یہ اس گرتی ہوئی دیوار، تقلید کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے یہ جاہلوں کے اجتماعات مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اس ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دھرم اور اس گرتی ہوئی دیوار کو کسی طرح سہارا دے دیں، اتنے لوگوں کو جمع کر کے۔ ان کی کتابیں مولانا زکریا صاحب کی اٹھا کے دیکھیں، فضائل اعمال دیکھیں، تبلیغ نصاب دیکھیں، اور فضائل صدقات و درود، فضائل حج، فضائل ذکر، فضائل نماز کا، ذکر کا، صدقات کا، حج کا نام تو موجود ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو بدعتیں اور جو شرکیہ باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں، العما والحفیظ، اس موضوع پر میری تقریباً 6 کیسٹیں ہیں، ایک تاریخ تبلیغی جماعت مختلف حوالوں سے، پھر تبلیغ نصاب ایک جائزہ، فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل حج، فضائل صدقات اور حج، اسی طرح فضائل درود اور صدقات، یہ 6 کیسٹیں موجود ہیں، ویڈیو بھی اور آڈیو بھی انشاءاللہ آ جائیں گی، اور آپ اور تبلیغی بھائیوں آڈیو کیسٹ ہے، آپ اس کو سنیں، اس کے اندر پوری تفصیلات ان کی معلوم ہو جائے گی، اور میں نے بال کی کھال نکال کر کے رکھی ہے، اور میں نے یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مائی کا لال اس میں دیے گئے حوالوں کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز، اگر ان باتوں کے پھیلانے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اجتماعات کیے جاتے ہیں تو ایسے اجتماعات جو ہے حرام ہیں اسلام کے اندر، اور جو ہے باعث عذاب ہیں اللہ کی طرف سے۔ تب رہا قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ترجمے اور صحیح باتیں بتلانے کے لیے اجتماع کرنا، یہ جو ہے جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے خود ثابت ہے کہ صحابہ کرام دروس دیتے تھے، جہاں پہنچتے تھے وہاں کے شہر کے لوگ، ہزاروں محدثین
جہاں جمع ہوتے تھے، لاکھوں کے لاکھوں جمع ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے تھے. لیکن یہاں حدیثیں تو ایک دو پڑھ کے بقیہ حضرت نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا. تیسری چیز جو سب سے بڑی گمراہی کی اور ضلالت کی بات اس اجتماع میں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ امیر جماعت کے ہاتھوں پر جو بیعت کی جاتی ہے وہ مردے کے، زندے کی بیعت مردے کے نام پہ کی جاتی ہے. اور نعیم الحسن صاحب، انعام الحسن صاحب جیسے پہلے امیر تھے، میرے پاس کیسٹ موجود ہے اور میں نے اس کیسٹ کی آواز، انعام الحسن صاحب کی آواز کو میں نے سنایا ہے مقلدین دیوبند کی ڈائری نمبر 1 میں. وہ کیسٹ بھی ویڈیو موجود ہے، اس میں نے ان کی آواز میں سنایا. وہ کہتے ہیں کہ کہو میں نے بیعت کی نعیم انعام الحسن کے واسطے سے حضرت الیاس صاحب کے ہاتھ پر. تو یہ زندے کی بیعت مردے کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو یہ تمام سب خرافات کے لیے یہ تمام سب بیعتیں اور پیری اور مریدیاں چل رہی ہیں. اسلام میں ان کا کوئی اس کا کوئی جو ہے جواز کی شکل اور صورت موجود نہیں ہے. اچھا، رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر ورش کے کس یعنی سال کے کس مہینے کی کتنی تاریخ کو روزے رکھیں؟ رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر کے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مصطفیٰ بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے ذی الحجہ کی جو ہے ایام، جو 10 ایام ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بتلائی ہے، آپ اس کے روزے رکھیں. محرم کے 2 روزے رکھیں. عاشورہ کے 9 تاریخ کو 10 کو یا 10 اور 11 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے. اسی طرح سے ایام بیز جو کہلاتے ہیں، ہر مہینے کے ایام بیز ہے نا، 12 13 14، اس کے لیے بھی آپ روزے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے. اسی طرح سے ہر ہفتے میں پیر کو اور جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، آپ اس کے لیے بھی روزہ رکھیں. تو یہ روزے ہیں چند جو برسوں میں، سال میں رکھے جاتے ہیں اور رکھنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. اچھا، شرک کی حالت میں کی گئی عبادت یعنی نماز بعد توبہ کے اس عبادت کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ مہربانی کر کے ہمارے سوالوں کا جواب دیں. شرک کی حالت میں جو عبادتیں کی گئی ہیں، آپ نے بعد میں جو توبہ کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ان عبادتوں کو جو شرک کی حالت میں کی گئی ہیں، ان حالتوں میں جو عبادتیں یا جو بھی کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے توبہ کرنے کے بعد میں. اگر آپ نے توبہ کر لی ہیں تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے کیے ہوئے کرتوتوں کو اسلام لانے کے بعد میں وہ تمام سب ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کا نام اعمال بالکل کوڑا کاغذ، سفید کاغذ کی طرح ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے توبہ کر لیا تو انشاءاللہ وہ نمازیں، وہ عبادتیں جو جاہلیت میں آپ نے کی ہیں اللہ کے لیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ سے اس کی امید رکھنی چاہیے. تو مصطفیٰ صاحب یہ آپ کے ہمارے سوالوں کا جواب ہندی میں دے دیں تو ہمارے لیے اچھا رہے گا. میرے بھائی، میں نے زبانی طور پہ آپ کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوالات بھیجے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ بھی ہم بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعات کی پرخطر گھاٹیوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب مسلمانوں کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سوالات کرتے رہیں گے اور اس طرح کے جوابات سے مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک سوال، ایک ریاض سے خط بھیجا ہے ہمیں اخلاق حسین صاحب نے 30 نومبر 1998 کو. کہتے ہیں بخدمت اقدس جناب محترم المقام خیر سید معراج ربانی حیات جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جناب کی دعاؤں کے ساتھ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں، مگر جناب کی خیریت، صحت و تندرستی، درازی عمر اور سربلندی کے لیے اللہ میاں کے حضور انور میں دعا گوں. امید ہے جناب کی مزاج بخیر ہوں. صورت حوال میں ریاض میں سروس کرتا ہوں. کچھ دن قبل جناب کی آڈیو کیسٹیں سننے کا شرف نصیب ہوا تو میں نے آپ کی کیسٹیں 3 یا 4 مرتبہ ایک کیسٹ کو سنا اور دل کو کافی سکون ملا. اور جس خوبصورت انداز میں جناب نے ہر ایک بات کی تشریح فرمائی اور بغیر کسی مسلک اور فرقے اور دیگر سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر آپ نے جس انداز میں اپنے سادہ لوح قوم اور جاہل عوام کی خدمت میں اور پھر بذریعہ کیسٹیں ان کی رہنمائی کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات جو بڑی بے نیاز ہے وہی آپ کو اس عظیم کار خیر کا صلہ اور اجر عظیم عطا فرمائے.
آمین ثم آمین۔ تو اسی نیک کام میں جناب کے علم اور محنت مثال نہیں ملتی۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جناب کے اوپر، جس ذات نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا اور اس قدر خوبصورت آواز، بہرحال اچھا طاقت عطا فرمائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے توفیق عطا فرمائے، اور اس دور کے عظیم کام آپ سے سر انجام دلانے کا اور اس عظیم انداز میں اپنی سادہ لوح قوم کو غیروں کے چنگل سے بچانے اور تحصیل علم کو جاننے کا موقع عطا فرمایا۔ واقعی یہ آج کے دور میں ہمارے لیے اللہ کا ایک عظیم اعزاز ہے۔ تو محترم، مجھے بہت خوشی اور مسرت ہوئی کہ آپ ہم اپنوں میں سے ہیں، اور اس قدر آپ کی تعلیم اور تجربہ اور انداز بیان اور دیگر معلومات، سب چیزیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری صفات عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور آج کے اس عظیم سازشی دور میں قوم ملت کو آپ راہ اور رہنمائی دلانے کا فریضہ انجام عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کی دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے، آمین۔ تو محترم، میں آپ سے چند چیزیں جو کہ آج کے دور میں ملنی مشکل ہیں، آج کے دور میں قرآن پاک اور حدیث شریف کے متعلق اور کسی صحیح مصنف کی کتابیں نہیں ملتی، ہر کتاب کسی اور نے لکھ کر اور اس کے ساتھ منسلک کی ہوئی ہے، چونکہ دین کو اس قدر بگاڑ دیا گیا ہے، کم اصل اور نقل کی پہچان بہت مشکل ہے، صرف غیروں کی اندھی تقلید کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا گیا ہے، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ مثلا قرآن مجید کی تفسیر بالکل 100% صحیح کسی عالم یا امام کی لکھی ہوئی صحیح ہے، اور اس تفسیر یعنی لکھنے والے کا نام اور کون کون سی کتابیں پڑھی جائیں تحریر فرمائیں۔ میرے بھائی جناب کیا نام ہے، جناب اخلاق حسین صاحب، آپ تفسیر کے اندر تفسیر ابن کثیر لیں، اور تمام متفقہ فیصلہ اہل سنت والجماعت کا، جو تفسیر احادیث کی روشنی میں کی گئی ہے، اور جہاں ضعیف حدیثیں ہیں اس کی رہنمائی بھی کر دی گئی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کر دی ہے، اور بہت کم ہی ضعیف حدیثیں ہیں، تو وہ تفسیر بالمعصور ہے، یعنی قرآن سے اس کی تفسیر ہے، حدیث کی قرآن کی تفسیر کی گئی ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کریمہ سے کیا مطلب سمجھا ہے اس کی تفسیر کی گئی ہے، اور جو ہمارے اردو زبان میں بقیہ جو تفسیرات ہیں موجود ہیں، ان میں احسن البیان جو ابھی حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ جو پاکستان کے ہیں، اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ کی نظر ثانی سے جو احسن البیان چھپا ہے، دارالسلام والوں نے چھپوایا ہے، تو وہ آپ لے لیں۔ پھر مملکے سے جو ابھی قرآن وہ احسن البیان کا مختصر چھپا ہوا ہے وہ بھی لیں، یہ بہترین تفسیر ہے اور ترجمہ بھی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملکوں میں جو اردو میں تفسیرات متداول ہیں، تو بہرحال وہ شک سے بری ہوئی ہیں، اپنے اپنے فرقے وائز مذہبوں کے اعتبار سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، اور جو جس مذہب کا ہے اس نے قرآن کو اپنے مذہبیانے کے لیے اپنے مرضی اور رائے سے ان کو جو ہے اس کے اندر شامل کیا ہے، چاہے وہ بریلوی فرقہ ہو یا دیوبندی فرقہ ہو یا قادیانی فرقہ ہو یا بہائی فرقہ ہو یا مہدوی فرقہ ہو یا مرزائی ہو یا کوئی بھی ہو، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے انہوں نے ان کی تفسیریں کی ہیں، تو بہرحال ان سے بچیں آپ۔ بقیہ احادیث ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور احادیث کی کتابیں جو مترجم ہیں الحمدللہ متداول ہیں لوگوں درمیان میں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدے مند ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ دیگر آپ کی مکمل کیسٹیں خواہ آج تک وہ 50 ہوں یا 60 ہوں، وہ کس جگہ اور کس حساب سے ملیں گی؟ جناب آپ حائل دعویٰ سینٹر سے جس طرح آپ نے خط لکھا ہے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، تقریباً 130 اس کے قریب کیسٹیں ہیں، اور آپ مختلف موضوعات پر فہرست بھی طلب کر سکتے ہیں، وہ آپ کو دعویٰ سینٹر سے، حائل دعویٰ سینٹر سے آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ آپ ہر کیسٹ 2 ریال کی ملتی ہے دعویٰ سینٹر کی طرف سے، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور ہم مکمل کیسٹیں منگوانے کو ہیں، لیکن کیسٹیں صاف اور صحیح ہوں۔ دوسری بات کی نماز کے موضوع پر مکمل درس بھی شامل ہو، چونکہ نماز کا بنیادی مسئلہ آج کے دور میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نماز کے اوپر، نماز پڑھنے کے طریقہ کار کے اوپر اور صحیح حدیث شریف کی روشنی میں حضور پاک کی بتائی ہوئی نماز پر اپنا خطبہ ضرور دیں۔ میری کیسٹ طریقہ نماز نبوی جو میں نے بیٹھ کر کے ڈبنگ کی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، آپ اسے ہماری جعلیات سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور لکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس عظیم بلا سے نجات دلائیں۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں جن سے آپ علم حاصل کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، مجھے واپس اگر جواب میں ان کتابوں کے نام اور مصنف کے نام تحریر فرما دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ میرے بھائی، میرے پاس جو کتابیں ہیں، میں ان کے سینکڑوں کتابیں ہیں، میں ان کتابوں میں جو موضوعات ہوتے ہیں میں انہیں ڈھونڈتا ہوں احادیث میں ادھر سے، اور پھر لکھی ہوئی کتابیں جو چھوٹی چھوٹی ان سے بھی میں استفادہ کرتا ہوں۔ میں ان کے نام آپ کو لکھوں بھی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ وہ کتابیں نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔
بہرحال آپ قرآن کا ترجمہ رکھیں، جیسے کہ میں نے بتایا تفسیر ابن کثیر اور صحاح ستہ آپ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے کافی فائدہ اٹھائیں گے۔ بلوغ المرام ہے، عقیدے کے اندر کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے، کشف الشبہات ہے، اور اسی طرح سے تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشکل تو یہ ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو انسان کو صحیح رہنمائی کرتی ہیں، لیکن ہمارے ملکوں کے یہ جو دیابنا اور بریلوی اور دوسرے لوگ ہیں، یہ لوگوں نے تو امت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور یہ پہلے ہی کفر کے فتوے لگا کر کے دور کر دیتے ہیں کہ جناب علی یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، نعوذ باللہ۔ جو صحیح تعلیم دیتے ہیں شیطان نے ان کو گستاخ رسول نہ جانے کیا کیا نام دے دے کر کے بہکایا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ صحیح کتابیں ہیں، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی عقیدہ اور عمل دونوں درست ہو سکتا ہے۔ اچھا، چونکہ کتاب خرید کر ہم بھی اپنی بگڑی ہوئی زندگی سنوار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور اس دار فنا کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین، نہ کہ ذریعہ عذاب۔ تو محترم، آپ کا یہ احسان ہوگا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے جواب دیں اور یہ تھوڑی سی معلومات بھی عطا فرما دیں، میں آپ کا تا زندگی احسان مند اور شکر گزار رہوں گا۔ دیگر درود شریف جو تمام لوگ یعنی مسلمان نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ تو صحیح ہے، مگر دوسرا درود شریف جو کہ عام لوگ پڑھتے ہیں اس کا وجود کسی صحیح حدیث میں ہے یا کیا؟ اس ثبوت دیں اس بارے میں، مجھے نہیں معلوم۔ دوسرے لوگ اصل میں شاید آپ میڈین بریلی درود کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یا ہمارے ہاں جو ملکوں میں درود صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ تمام سب جو بنا یہ میڈین انڈیا درود ہے بھائی، میڈین بریلی درود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود ہمیں سکھایا ہے اور جو صحابہ کو سکھلایا تھا وہ وہی درود ہے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، ہے نا، جسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو جانتے نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود ہیں، اور بقیہ یہ جو درود بنائے گئے ہیں ان کا کوئی ثبوت احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، دیگر آپ کس امام کو مانتے ہیں تاکہ ہم بھی اس بارے میں غور فکر کریں؟ میں امام اعظم حکیم الامت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اور میں نے انہی کا کلمہ پڑھا ہے اور انہی کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا رہنما مانتا ہوں۔ بقیہ اگر آپ کا سوال یہ مذاہب اربعہ یعنی امام شافعی، مالکی، حنبلی اور یہ ہیں، تو ہم سارے اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان تمام اماموں نے جو علمی ذخیرے ہمارے لیے چھوڑے ہیں ہم ان تمام لوگوں کے علمی ذخیروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کی باتیں قرآن و سنت سے قریب ہوتی ہیں یا قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ ہم کسی ایک امام کو لے کر کے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد امت کے اندر انتشار یا فرقہ پیدا کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ امت کتاب و سنت کے اوپر متفق ہو، اور تمام ائمہ، چاہے یہ ائمہ اربعہ ہوں، چاہے امام اوزاعی ہوں، امام داؤد ظاہری ہوں، امام نقی ہوں، امام شافعی ہوں، یا امام مالک یا امام بخاری ہوں، امام نسائی ہوں، امام ترمذی، مجتہدین اور مجتہدین جتنے بھی ہیں ائمہ ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہوئے، سب کی باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے، جن کی باتیں قرآن و سنت سے ملتی جلتی ہیں، مطابق ہوتی ہیں، ہم ان کی باتوں کو لیتے ہیں، اور جن کی باتیں نہیں ہوتی ہم اللہ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہی ہمارا ہے۔ تو ہم امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ خیر، اچھا، تاکہ ہم بھی اس بارے میں غور و فکر کریں، تو میرے بھائی آپ غور و فکر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتباع کا ہم کو حکم دیا ہے، انہیں ہمارا امام بنا کر کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ تم میری پیروی کرو گے، مجھے امام مانو گے، میرے پیچھے چلو گے تو تم نجات حاصل کر سکتے ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی نے اپنے لیے اپنی امامت اور اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ اللہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم حنفی بن جاؤ، تم شافعی بن جاؤ، تم مالکی بن جاؤ، تم حنبلی بن جاؤ، اللہ رسول نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ یہ 400 برس کے بعد لوگوں نے 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کر کے اس طرح سے اپنا کرنا شروع کیا ہے۔ خیر، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور دیگر آپ کو، آپ کے عظیم دوستوں، ساتھیوں، سب کو اللہ تعالیٰ ان عظیم کارناموں کے بدلے میں جزا خیر عطا فرمائے۔ میری طرف سے سب کو درجہ بدرجہ سلام دعا، اگر میری غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ اچھا، خدا حافظ، فی امان اللہ، آپ کا محسن اخلاق حسین الریاض۔ تو اخلاق صاحب، یہ آپ کے خط کا جواب رہا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کیسٹ پہنچا دی جائے گی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ تو بھائی میرے خطوط تو بہت ہیں، اور رات کے 11 بجنے بھی 4 5 8 6 8 خطیں ہی خطوط ہم نے پڑھے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ بقیہ خطوط کے جوابات میں اگلی مجلس میں دینے کی کوشش کروں گا، اور جتنے بھی میرے پاس خطوط ہیں اسی طرح کی وقفے سے ہر پروگرام کے بیچ میں انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں گا، اور
سارے لوگوں کے سوالات کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ پروگرام نہیں ہوگا کیونکہ میں ایک ہفتے کے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ کہ آج بھی ہماری سوال و جواب کی یہ مجلس ان خطوط پر مشتمل ہے جو ہمارے اخوان ملک اور بیرون ملک سے روانہ کرتے ہیں، اور اس میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ ان کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اپنے حالات ہوتے ہیں ان کے، وہ اس کو ذکر کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارے لیے بھی نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ تو آج بھی اسی موضوع کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سوالات پر، خطوط پر مشتمل یہ اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے تاثرات اور ان کے سوالات سنتے ہیں، اور پھر ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اخوان برادران جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالی انہیں امن و عافیت اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آج ہی مجھے یہ خط ملا ہے جو غالباً ریاض سے یا کہاں سے آیا ہے، بہرحال لفافہ اس کا ادھری ہے۔ یہ جناب ہم سلام کے بعد کہتے ہیں کہ میں ناچیز بندہ مقام کڑچی ضلع بیلگام کرناٹک سے بادشاہ بھائی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول۔ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی خدمت میں خط لکھنے کی وجہ یہ ہے، نمبر ایک کہ ہمارے ہاں کھڑچی میں لوگ کہتے ہیں کہ 39 اولیاء ہیں، 39 اولیاء اللہ ہیں، اگر 40 اولیاء اللہ ہوتے تو یہاں پر حج ہو جاتا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی گمراہی ہے۔ نمبر دو، ہمارے کڑچی گاؤں میں ایک بدعتی آدمی 10 بیویوں کے نام سے کتابیں بیچ کر گیا۔ اس کتاب کو ہمارے یہاں پر ہر جمعرات کو عورتیں نہا دھو کر اور گلیوں میں اس کی دعوت دیتی ہیں اور ایک گھر میں جمع ہو کر پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں سے کچھ عورتیں مٹھائی اٹھا کر منت مانتی ہیں کہ میں بھی کہانی سناؤں گی۔ ہمارے یہاں پر اس طرح کی گمراہی ہے۔ اور آپ کی کیسٹ اسلام اور قبروں کی پوجا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ کی کیسٹ کیسے حاصل ہوئی؟ میں ایک دکان پر ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پر ایک لڑکے نے اس کیسٹ کے بارے میں کچھ عنوان سنایا، پھر میں اس کیسٹ کی تلاش میں ہمیشہ اور حق بات کی جستجو لگی رہتی ہے، میں تو جستجو میں لگا رہا۔ میں نے اس کیسٹ کو 10-15 دن میں حاصل کیا، پھر اس کو دوسری کیسٹوں میں بھر کر سنا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی بہت سی کیسٹیں نکل چکی ہیں، پھر میں ان کیسٹوں کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ایک لڑکا سعودی عرب سے آیا، یہ انڈیا سے آیا ہوا خط ہے، ہندوستان بیلگام سے سعودی عرب سے آیا، تو اس نے مجھے سننے کے لیے 9 کیسٹیں دیں، پھر میں نے اس کو سنا، اس میں چند عنوانات کی کیسٹیں تھیں، تعویذ، گنڈا، نور بشر، دین سے دوری، طلاق وغیرہ وغیرہ کیسٹیں
سنی، اور مجھے آپ کی تمام کیسٹیں سننے کی تمنا اور شوق ہے۔ آپ کے وہاں سے کیسٹیں کیسے حاصل کریں آپ خط کے جواب سے معلوم کریں، کیسٹوں کی کیا قیمت ہے وہ بھی معلوم کریں، اور ہم ٹیپ ریکارڈ کی کیسٹ ہمیں چاہیے۔ آپ کی تقریر نے ہمیں جھجوڑا، ہمارا ایمان پختہ ہو گیا، الحمدللہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے سمجھ میں آیا۔ نوٹ ہم نے جوابی لفافہ اس لفافے میں ڈالے ہیں، مگر انڈیا کے ٹکٹ جوابی لفافے کے لیے نہیں چلتے، اس لیے ہم نے نہیں لگائے ہیں۔ اللہ حافظ والسلام۔ تو ہمارے بادشاہ بھائی کے لیے بہرحال یہ انہوں نے یہ حال چال لکھے ہیں اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے، تو اللہ وحدہ لا شریک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس طرح سے آپ سیدھی راہ پہ ہیں اللہ اسی کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ اور جہاں تک یہ بدعتیں ہیں تو ہمارے ملکوں میں یقیناً نت نئی قسم کی بدعتیں ایجاد ہوتی ہی رہتی ہیں، اور شیطان مسلمانوں کا جو دائرہ ہے یعنی بدعت و خرافات کا وہ انہیں گھیرے میں لیتا ہی رہتا ہے۔ ابھی تک نہ جانے کتنی قسم کی بدعتیں تھیں، اب یہ معلوم ہوا کہ اب 10 بیویوں کی کہانیاں بھی پڑھی جا رہی ہیں نہا دھو کر کے، اور یہ وہ کر کے منتیں۔ تو میری نصیحت ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی نصیحت یہ ہے کہ یہ تمام سب خرافات ہیں، اس سے تمہارا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے تم خود اللہ کے عذاب میں، اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہو اور پھنس سکتے ہو۔ ہمارا دین ایک دم واضح اور صاف اور ستھرا دین ہے، جس کے اندر 10 بیویوں کی کہانیاں، لکڑہارے کی کہانیاں اور فلانے کی کہانیاں، عہد نامے، نور نامے، یہ تمام سب ہرگز یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے خلاف تعلیمات ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے صاف اور صحیح دین کو لے، 5 عقیدے کو درست کرے، شرک اور بدعات سے توبہ کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، حرام چیزوں سے بچے، حلال کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بھائی اتنا ہمارا اسلام ہے، بجائے اس کے یہ سب چیزیں کرنے کے، بیویوں کی لکڑہارے کی، فلانے کی پہانے، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ منت وغیرہ جہاں تک ماننے کی بات ہے تو یہ تمام سب منت وغیرہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ منت، نظر و نیاز یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے نظر اور نیاز کرنا یہ اسلام میں حرام ہے، بلکہ شرک باللہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمارے برادرم بادشاہ بھائی، آپ کی معلومات کے لیے میں بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم کچھ کیسٹیں آپ کے ایڈریس پر ہم روانہ کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ دعا کریں جلد سے جلد ہمیں اللہ توفیق دے کہ میں وہ لیٹرز، وہ کیسٹیں آپ کی خدمت میں بھیج سکوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ سعودی عربیہ سے جاتے ہیں تو دیکھیں، ایک تو آپ سامان اور نہ جانے کیا کیا لات پھانت کے لے جاتے ہیں، لیکن اب تو وہ دور نہیں رہا۔ اب تو الحمدللہ مملکت کے گوشے گوشے میں مختلف مکاتب الجالیات قائم ہیں، اسلامک گائیڈنس سینٹرز قائم ہیں۔ تو ہمارے جو اخوان جہاں کہیں بھی رہتے ہوں کوشش کریں کہ وہ صحیح قرآن و سنت کے اوپر مبنی باتیں جو ان سینٹروں کے اندر ہیں ان کو حاصل کریں اور اپنے ملکوں میں لے جائیں۔ اس سے ایک آدمی بھی اگر سدھر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، اگر ایک آدمی بھی تمہاری کسی بات سے یا تمہارے کسی عمل سے صحیح راستے پہ آ گیا، ہدایت پا گیا، تو تمہارے لیے کئی اونٹوں سے بہتر وہ آدمی ہوگا، اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہی تمہاری بخشش کا سبب بن جائے۔ تو یہ جو کیسٹیں لے جا رہے ہیں ان کیسٹوں کو لے جائیں، وہاں لوگوں کو دیں سننے کے لیے، اور اصل اپنے پاس رکھیں، اس کی ڈپلیکیٹ کروا کے لوگوں کو بانٹیں۔ اس سے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت ہوگی۔ اگر آپ کو وقت نہیں ہے تو کم از کم کیسٹوں کے ذریعے سے آپ اس طرح سے اس کی نشر و اشاعت کریں۔ 2 ریال کی ایک کیسٹ، آدمی پورا خاندان کا خاندان جہنم سے نکل جائے تو آپ بتائیں آپ کے لیے کتنے بڑے اجر اور ثواب کا یہ سبب ہوگا۔ صرف 2 ریال کی ایک کیسٹ آتی ہے۔ ویڈیو کیسٹیں جو ہے آپ کے لیے 10 ریال کی رکھی گئی ہیں، آپ انہیں حاصل کریں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس طرح سے ایک انقلاب آئے گا۔ تو ہمارے بادشاہ بھائی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس طرح سے ان کا جذبہ ہے۔ دوسرا